الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. میرے ساتھ مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی أصحاب الحسين. درود پر محمد و آل محمد کی ذات. أما بعد قال الإمام عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. درود پر محمد و آل محمد کی ذات. خدا کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال ہمیں پھر موقع عطا کیا کہ اس سال ماہ مبارک ماہ محرم الحرام اس نے ہماری زندگی میں لکھ کر ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا اور آج آپ اور میں اس پر شہزاد پر حسین کی ماں کو پرسا دینے آئے. دعا ہے خالق کائنات سے کہ جہاں جہاں شیعہ نے اہل قرار عزائے حسینی کا سلسلہ بپا کیے ہوئے ہیں خداوند کریم ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں یہ سلسلے آباد ہیں خداوند کریم ان سلسلوں میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے آواز بلند پڑھیں محمد و آل محمد. پریشان تو نہیں ہے؟ درود آپ پریشان ہو کیسے پڑھیں؟ درود پڑھ کے بتائیں کہ ہم پریشان نہیں ہیں. آل محمد کے ماننے والے کبھی تعداد سے نہیں گھبراتے. پچھلے سال بھی عرض کیا تھا
اور ویسے بھی اگر ہم یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی میلے کا انعقاد کرتے تو شاید دل دھرنے کی جگہ بھی نہ ہوتی. یہ طے شدہ بات ہے کہ جہاں پر بھی اچھائی کے کام ہوں گے افراد کی تعداد کم ہوگی. میں نے کہہ رہا قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ کب فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تاکہ یاد رکھو چند لوگ ہوں لیکن وہ خالص ہوں. یہ چند خالص لوگ ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. لہذا ہمارے یہ فرش اللہ بچھانے کا مقصد کیا ہے؟ مجمع جمع کرنا، بابا کروانا نہیں. یہ دعوت عام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ جس طرح سے حسین کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا گناہگار شخص جو 9 محرم سے پہلے لعنت کا مستحق تھا حسین کی بارگاہ میں آ کر حر علیہ السلام ہو گیا، ہم بھی یہ فرش عذاب بچھا کر اعلان کرتے ہیں کہ جو حر بننا چاہتا ہے آ جائے. بس یہاں پر حر بنانے کے گر سکھائے جاتے ہیں. عزیزان محترم، انسان ہمارا موضوع ہے، بہت زیادہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ہر شخص کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے. پچھلے سال ہم نے آپ کو حدیث قصہ سنائی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو سماعت فرمایا. اس سال ہمارا موضوع امام حسین وارث انبیاء. بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے میرا حسین 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ انما الحیات عقیدۃ و جہاد. بعض لوگوں نے اس مقولے کو امام حسین کی طرف منسوب کیا، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ امام حسین کا قول نہیں ہے بلکہ کسی شاعر کا قول ہے. کچھ بھی ہو لیکن بات بہت پتے کی ہے. مطلب کیا ہے؟ انما الحیات عقیدۃ و جہاد. مطلب یہ ہے کہ زندگانی، حیات، عقیدے کے پیچھے جہاد کا نام ہے. صاحبان فہم لوگ تشریف فرما ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ زندگانی، حیات، عقیدے کے پیچھے جہاد کا نام ہے. کیا مطلب؟ عقیدے کے پیچھے جہاد کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ جہاں پر اس وقت جنگ ہی صرف عقیدے کی ہے. آپ بھی حسین کو مانتے ہیں، میں بھی حسین کو مانتا ہوں، امت مسلمہ بھی مانتی ہے، خود حسین کے بچے بھی حسین کو مانتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، جس طرح سے امت حسین کو مانتی ہے ہم مانتے ہیں؟ فرق ہے. جس طرح سے ہم حسین کو مانتے ہیں کیا ہمارے زمانے کا امام بھی حسین کو ویسے مانتا ہے؟ فرق ہے. عقیدوں کا فرق ہے. ہر شخص کے ماننے اور پہچاننے اور معرفت کا لیول مختلف ہے. تو اس مقولے کے نزدیک جو زندگی کی تعریف بتائی ہے انہوں نے، وہ یہ کہا کہ زندہ وہ شخص ہے جو اپنے عقیدے کے لیے جہاد کر رہا ہے، جس کا ہر کام اس کے عقیدے کے لیے ہے. کیا مطلب؟ آپ اور میں بول رہے ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اس مقولے کے مطابق
آپ کا اور میرا بیٹھ کر باتیں کرنا زندہ ہونے کی علامت نہیں ہے، مردہ ہونے کی علامت ہے. کیوں بھائی؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. زندہ شخص کی تعریف کیا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس کو ہم زندہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، زندہ وہ ہے کہ جب بولے تو اپنے عقیدے کی خاطر بولے، جب دیکھے تو اپنے مقدسات اور عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھے، جب سوئے تو اس طرح سے سوئے کہ یہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہو. توجہ ہے آپ کو؟ اس تمہید کے بعد ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اور میں بیٹھ کر جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے. زندہ ہونے کی دلیل ہوگی ہی تب جب آپ اور میں بیٹھ کے آل محمد کا تذکرہ کریں گے، ورنہ یہ زندہ ہونے کی علامت نہیں ہے. آپ جتنی مرضی دعوتیں اڑائیں، اس مقولے کے مطابق آپ مردہ ہیں. زندہ کب ہوں گے؟ جب آپ اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے روزے رکھیں گے. اب جب آپ روزے رکھیں گے اور افطاری کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں، حضور آپ کا میرا یہاں فرش عزا پر آنا، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ کالا علم اٹھانا، یہ سیاہ بینر لہرانا، فرش عزا پر آ کر حسین کا ذکر کرنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں، زندہ ہونے کی علامت ہے. ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، تو پھر وہ لوگ جو فرش عزا سے دور ہیں اس لیے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں، تو وہ احتیاط نہیں ہے، توجہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لہذا آپ کا میرا فرش عزا پر آنا، یہ کالے لباس پہننا، اچھا یہ کالا لباس بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا. لباس ہم کالا پہنتے ہیں، پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے. کالا لباس پہنا ہو تو کیا ہم پر الزام لگاتے ہیں؟ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. کس کا لباس ہے؟ یہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ، توجہ ہے، ذرا بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا. چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ، بتاؤ خانہ کعبہ کا لباس کیا ہے؟ کالا. اچھا 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہو، بتاؤ انبیاء کا سردار نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. اس کو کیا کہتے ہو؟ کالی کملی والا. ذرا کہہ کے بتانا چٹی کملی والا. جو ہے ذرا کہہ کے بتانا چٹی کملی والا. تیری صحائے ستہ کی کتب اٹھائے تو صحیح مسلم میں یہ روایت ملتی ہے کہ پاک پیغمبر ہر جمعے والے دن جب خطبہ دیتے تھے تو جو پگڑی پہنتے تھے وہ کالے رنگ کی ہوتی تھی. اچھا اسی صحائے ستہ کو اٹھائے، اس علم کو دیکھ کر ان کے نگاہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی صحائے ستہ کو اٹھائے تو صحائے ستہ میں روایت ملتی ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا، توجہ کیجئے گا، جب آخری زمانہ ہوگا تو ایک خاص سمت سے کالے علم آتے لہراتے نظر آئیں گے. جب وہ کالے علم نظر آئے تو اس قافلے میں شامل ہو جانا. ذرا ہمت ہے تو بتا دے کہ وہ کالے علم ہے یا چٹے علم ہے. توجہ ہے، پتا چلا انہیں مسئلہ کالے رنگ سے نہیں ہے، انہیں مسئلہ علم سے نہیں ہے، انہیں مسئلہ صاحب علم سے ہے. کالے رنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ نے اور میں نے کالا رنگ پہن لیا. ایک زمانہ تھا لوگ کالے کپڑے پہننے والے کو شیعہ بولتے تھے. آج الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں جتنے شیعہ علماء وہ تو پہنتے ہی ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے
سنی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ کالے کپڑے پہنو. کیوں؟ کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے. بھائی ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں سنت رسول ہے, تو نے آج سے آئے زندہ بڑھ کے بتایا یہ سنت رسول ہے. لہذا ہمیں ان کالے کپڑوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ذکر حسین کر رہے ہیں. یہ آپ کی اور میری خوشبختی ہے, یہ خدا کا کرم ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں تھا. توجہ کیجیے گا, یہ ذکر کرنا حسین بن علی کا ہمارا کام تو تھا ہی نہیں. یہ کس کا شیوا تھا بتاؤ؟ اجازت ہے؟ خداوند کریم نے اپنے پہلے نبی آدم کو خلق کیا اور ایک چھوٹے سے تر کے اولا پر جنت سے اٹھا کر زمین پر بھیج دیا. نبی توبہ کرتے رہے اور ساتھ سفر بھی کرتے رہے. سفر کرتے کرتے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آدم کا دل پریشان ہو گیا, آدم کا دل مغموم ہو گیا. جب آدم پریشان ہوئے, مغموم ہوئے, جب دل حزین ہوا تو کہا بارے الہ, اس سے پہلے تو ایسی فیلنگ کبھی بھی نہیں آئی, یہ کیا مرحلہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے. کہا آدم تو جس زمین پر آیا ہے یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے. کہا پروردگار اس زمین کو کیا ہے؟ کہا اس زمین کا نام کربلا ہے. کہا اچھا پروردگار کربلا کیا ہے؟ کہا کربلا میرے آخری نبی کا نواسا 2 محرم کو کربلا آئے گا, 10 محرم کو اس کو ذبح کر دیا جائے گا, وہ تیری اور میری محنتوں کو بچائے گا, یہاں اس کا روزہ بنے گا, یہاں لوگ آ کے اس کی زیارت کریں گے. نبی نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار کے رونے لگے. وقت گزرا, موسیٰ آئے, سفر کر رہے ہیں کہ اچانک سفر کرتے کرتے موسیٰ کا پاؤں لڑکھڑایا اور پیشانی جا کر پتھر پہ لگی اور خون نکلنے لگا. بارے الہ, میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا, پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا موسیٰ اے کلیم اللہ, یہ کوئی عام زمین نہیں ہے. کہا بارے الہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کربلا ہے. کہا کربلا کیا ہے؟ کہا میرے نبی کا نواسا آئے گا, 2 محرم کو یہاں پر رکے گا, 10 محرم کو اسے ذبح کر دیا جائے گا, وہ تیری اور میری محنتوں کو بچائے گا, یہاں پر اس کا روزہ بنے گا, لوگ آئیں گے اس کی زیارت کریں گے. کلیم اللہ نے جب یہ منظر سنا تو گریہ کرنے لگے. توجہ ہے؟ وقت گزرا, نوح نبی نے سفینہ بنایا, طوفان آیا, پانی آ گیا, سفینہ چلنے لگا. خداوند کریم نے کہا تھا نوح پڑھ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. نوح کو یقین تھا کہ اب میں نے خدا کے نام سے جب بسم اللہ کر کے اس سفینے کو ڈال دیا ہے پانی میں, اب یہ لڑکھڑائے گا نہیں. لیکن ایک مرحلہ آیا, وہ سفینہ لڑکھڑانے لگا. کہا بارے الہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اے نوح یہ کوئی عام زمین نہیں ہے, یہ کربلا ہے. کہا بارے الہ کربلا کیا ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے حبیب کا نواسا آئے گا, 2 محرم کو رکے گا, 10 محرم کو ذبح کر دیا جائے گا, وہ تیری اور میری محنتوں کو بچائے گا. نوح نے گریہ کرنا شروع کیا. توجہ ہے؟ عیسیٰ نبی آئے, سفر کر رہے ہیں, وہی مرحلہ آیا, وہی زمین آئی, پریشان ہوئے, مغموم ہوئے. جب پریشان ہوئے کہا بارے الہ یہ پریشانی کیسی ہے؟ کہا ہے میرے نبی یہ کربلا ہے. کہا کربلا کیا ہے؟ کہا یہ معاملہ ہوگا, میرے حبیب کا نواسا آئے گا, 2 محرم کو رکے گا, 10 محرم کو ذبح کر دیا جائے گا, وہ تیری اور میری محنتوں کو بچائے گا. جب نبی نے سنا تو گریہ کرنا شروع کیا. عزادار تشریف فرما ہے, ایک جملہ نتیجہ لینے لگا ہوں. خداوند کریم تمام انبیاء کو بہانے بہانے سے کربلا لے جاتا رہا, خود ذکر حسین کرتا رہا اور انبیاء کو سامنے ذکر حسین بنا. اب مجھے بتائیے یہ کوئی معمولی ذکر ہے؟ یہ انبیاء کا کام
سنانے والا خدا ہے، سننے والے نبی ہے۔ تو یہاں امت مسلمہ کو پیغام ہے، اب گھروں میں سونے کے دن نہیں ہے۔ رسول سے محبت کرتے ہو، آؤ پس عذاب پر، کھلا پیغام ہے۔ ہم دروازے سے انٹر ہونے والے کا مسلک نہیں پوچھتے۔ حسین ابن علی نے جس طرح سے حر سے یہ نہیں پوچھا تھا نا کہ حر کیا کرنے آیا ہے، اسی طرح ہم بارگاہ میں داخل ہونے والے کو یہ نہیں پوچھتے کیا کرنے آیا ہے، ہمیں پتا ہے جو آیا ہے وہ حر بن کر جائے گا۔ لہذا نبی سے محبت کے دعوے اگر سچے کر رہے ہیں تو اس مہینے میں نبی کے نواسے کا غم منانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہم جو انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند کریم ذکر خود کر رہا ہے اور سنا انبیاء کو رہا ہے، اور بہانے بہانے سے کربلا میں ان کو بلا کر تعارف کروا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حسین پیدا ہو گئے؟ نہیں۔ کیا کربلا رونما ہو گئی؟ نہیں۔ کربلا رونما ہونے میں ابھی کتنے سال باقی ہیں؟ پہلے ہی خدا اپنے انبیاء کو بتا رہا ہے کہ یہ معاملات ہوں گے۔ توجہ ہے؟ سوال، کیا یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ قصص الانبیاء کی جتنی کتابیں اٹھائیں آپ کو ملے، وہ اور بات ہے کہ راویوں نے تعصب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو بتایا کہ موسیٰ کو چوٹ لگی، وجہ اور سبب نہیں بتایا۔ اگر سبب بتاتے تو کیا ہوتا؟ امت مصطفیٰ کی حسین کے قریب ہو جاتی۔ آج آپ دیکھیں نا، 10 محرم الحرام ہوتی ہے، 9 محرم الحرام جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ قبرستانوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ، ان کے علماء سے جا کر پوچھیں کیا نبی سے کوئی روایت ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کسی صحابی نے کوئی حدیث ہم تک پہنچائی؟ کہیں گے نہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ 9 محرم کو تم اپنے پیاروں کے پاس جا کر قبرستان میں کرتے کیا ہو؟ جی مٹی ڈالتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ یہ نہیں پتا۔ یہ دشمن کی سازش تھی، ان ساروں کو قبرستان بھیج کر اصل میں وہ مصطفیٰ کے نواسے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور دشمن اس میں کامیاب ہوا۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد اس دن قبرستانوں کا رخ کرتی ہے۔ زہرا کا لال کربلا میں ہے، اور تو اپنے پیاروں کو جا کے قبرستانوں میں فاتحہ خوانی کر رہا ہے۔ نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کو کیا جواب دو گے؟ جب جنت کا پروانہ ہے نبی کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم تمہاری امت ہیں، اور نبی کہے گا کہ اچھا اس پروانے پر جا میرے حسین کی سٹیمپ لگوا کے لے کے آ، جب میرا حسین ٹھپا لگا دیتا ہے تو میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، بتا اگر حسین کا غم نہ منایا تو حسین ٹھپا لگا کر دے گا تجھے؟ جب حسین نہیں راضی تو نانا کیسے راضی ہو؟ حسین کو راضی کرو گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ سوال اگلا یہ ہے کہ مصطفیٰ نے حسین ابن علی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر جب حسین نے کہا کہ مجھے گھڑ سواری کرنی ہے، نانا تمام بچے گھڑ سواری کر رہے ہیں، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ مصطفیٰ جو خاتم الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، چھٹ کر حسین سے کہتا ہے میں تیرا گھوڑا ہوں، سوار ہو جا۔ حسین ابن علی سوار ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا نبی نے یہ عمل چار دیواری میں کیا تھا؟ اصحاب کی موجودگی میں یہ عمل کیا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ ہاں، اگر اس وقت کوئی صحابی نہ پوچھتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سلام
اس نے آگے بڑھ کر کہا کتنی پیاری سواری ہے. تو رسول نے کہا یہ کیوں کہتا ہے کتنی پیاری سواری ہے؟ تو سوار نہیں دیکھتا یہ کہہ کہ کتنا پیارا سوار ہے. لہذا اگر امت مصطفیٰ بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے نواسے کو راضی کرنا پڑے گا. جب تک راضی نہیں کرو گے روز محشر تمہارے معاملات خراب ہیں. درود پڑھیں تو محمد والے محمد. پریشان تو نہیں ہوئے نا صاحبہ؟ کربلا کو سمجھنا واجب ہے. جب تک کربلا کو نہیں سمجھیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا تھا. اور کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی بھی فعل کو سمجھنے کے لیے اس کے فاعل کی معرفت حاصل کرنا. یعنی کیا مطلب؟ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے یہ سب کو پتا ہے. کربلا کی معرفت ہم کہہ رہے حاصل کرنا ضروری ہے. تو ضروری ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے حسین ابن علی کو پہچانا جائے. جب تک حسین کو نہیں پہچانیں گے کربلا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ایک ظلم یہ ہوا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے جب ہم نے سوسائٹی کا رخ کیا اور نوجوانوں سے پوچھا کہ کربلا کی تفسیر کیا ہے، کربلا میں ہوا کیا، صرف تمہید باندھنے کے لیے 5 تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو موضوع سمجھ میں آ جائے گا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جب جوانوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کربلا کی تفسیر ہے کیا، تو کہا کہ چونکہ حسین ابن علی سے تقاضا بیعت کیا گیا تھا، حسین کو بلایا گیا دربار میں اور بتایا کہ چونکہ یزید کا باپ مر گیا ہے اس لیے یزید کی بیعت تمام لوگوں سے طلب کی جا رہی ہے. حسین ابن علی سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یزید کی بیعت کریں تاکہ ہم یزید کو اطلاع کر سکیں کہ حسین ابن علی نے آپ کی بیعت کر لی. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ بھئی حسین نے انکار کر دیا. پھر حسین نے انکار کیا اور پھر وہ مکہ کی طرف چلے گئے. کوفہ اور مکہ کے بعد پھر کربلا کی طرف اور وہاں پر جنگ ہوئی اور نتیجے میں 10 محرم کو حسین ابن علی شہید ہو گئے. سوال کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ غلط. اگر اس تفسیر کو صحیح مان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یزید تقاضا بیعت نہ کرتا تو حسین ابن علی قیام نہ کرتے. اگر یزید تقاضا بیعت نہ کرتا تو حسین ابن علی قیام نہ کرتے. کیا مطلب؟ یعنی حسین دیکھتے رہتے کہ میرے نانا کا دین اجڑ رہا ہے، میرے نانا کا دین برباد ہو رہا ہے. کیا ہم ایسے حسین کو مانتے ہیں؟ ہم تو ایسے حسین کو مانتے ہی نہیں. حسین ابن علی نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اگر مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو تو یہ بند دروازوں میں کیوں بیعت لے رہے ہو؟ چوک چوراہے پر بلاؤ، سب کے سامنے بتاؤں گا کہ میرا نقطہ نظر کیا ہے. پتہ ہے امت کو یہ عادت کیوں پڑی تھی؟ مصطفیٰ کے بعد چند لوگوں نے بند دروازے کے اندر کچھ بیعتوں کا سلسلہ ایسا کیا کہ اس کے بعد لوگوں کو بند دروازوں میں بیعت لینے کی عادت ہی پڑ گئی. لیکن حسین ابن علی نے بیعت نہیں کرنی تھی. انہیں بھی پتا. جواب کیا دیا؟ کہا کہ میں کل جواب دوں گا. اور یہ کہنے کے بعد حسین ابھی پلٹنے والے تھے کہ اس کی بغل میں ایک لعین کھڑا تھا جس نے حسین کی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا بیعت لے لے یا یہیں پر حسین کا سر تن سے جدا کر دے ورنہ اس کے بعد حسین ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اب جب حسین ابن علی نے یہ سنا نا تو
تو وہ جواب جو کل دینا تھا نا اسی وقت اس کا شجرہ کھنگال کے ہمیں بھی بتا دیا اور جواب بھی دے دیا. اس کو کیا مخاطب کیا؟ کہا یا ابن الزرقاء. کیا مطلب؟ اور ناچنے والی بدکار عورت کے بیٹے. اللہ اکبر. کیا جواب دیا؟ مثلی لا یبایع مثلا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ یہیں پہ ہمارا موضوع ملتا ہے، حسین وارث انبیاء. یعنی اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو حسین سے پہلے حسین جیسی تھی، اور کچھ لعین ایسے تھے جو یزید سے پہلے بھی یزید جیسے تھے. اس جملے کو یہاں پر رکھ کر نتیجے میں آپ کو اس کی تشریح عرض کروں گا. ایک قول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ حسین ابن علی کو مجبور کیا گیا بیعت کے لیے، اس لیے وہ اٹھے اور قیام کیا. ہم اس قول کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قیام حسین ابن علی بیعت کی وجہ سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حسین ابن علی کا شعور نہیں تھا، یزید کی بیعت کی وجہ سے قیام کیا. تفسیر غلط ہے، تفسیر باطل ہے. ہم اس تصویر کو نہیں مانتے. ایک اور تفسیر ہمارے یہاں رائج ہے. تفسیریں بتاتا جا رہا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اذہان میں کتنی تفاسیر موجود ہے اور ہم کس تفسیر کو عقل سے لے کر ازل تک مانتے آ رہے ہیں. جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ہم اس تفسیر کو مانتے چلے آ رہے ہیں. دوسری تفسیر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے اور اتنے خط لکھے کہ حسین ابن علی قیام کرنے پر مجبور ہو گئے. توجہ ہے؟ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ یہ تفسیر بھی ہم باطل مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین ابن علی جو امام معصوم ہے، کیا وہ کوفے والوں کے خط لکھنے کا محتاج تھا؟ بھائی ہم تو اسے امام مانتے ہی نہیں ہیں. وہ امام بھی کیسا امام ہوا کہ جس کو اس کے چاہنے والے بتا رہے ہیں کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے. ہم تو ایسے امام کو مانتے ہی نہیں. ہم تو اس حسین ابن علی کو mانتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کے جنت کے راستے زیادہ جانتا ہے. ہم اس حسین ابن علی کو مانتے ہیں جو سامنے بیٹھ کر شخص کے باطن کو پڑھتا ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. ایک اور تفسیر ہمارے یہاں بڑی رائج ہے امت مسلمہ میں. کہا کہ حسین اور حسن دونوں بھائیوں کے مزاج میں تفاوت تھا. حسن صلح مزاج آدمی تھے، نرم تھے، اور حسین نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر باشد. حسین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سخت مزاج آدمی تھے. پھر کہا یہی معاملات جو حسین کے ساتھ پیش آئے یہی معاملات حسن کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن حسن ابن علی نے ان معاملات کو صلح کے ذریعے ٹیکل کیا اور دشمن کو فوتو کر دیا. یہی معاملات جب حسین ابن علی کے ساتھ آئے تو حسین ابن علی کیونکہ سخت مزاج تھے اس لیے انہوں نے دشمن کو چھوڑا نہیں، اور امت ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو گئی. کیوں؟ ہم سنتے ہیں اس طرف بھی مسلمان تھے اور اس طرف بھی مسلمان تھے. حسین ابن علی کے لشکر میں بھی حفاظ اور قاری موجود تھے
اور یزید کے لشکر میں بھی حفاظ اور قاری موجود. تو کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ اس تفسیر کو بھی ہم باطل مانتے ہیں. یہ تفسیر بھی صحیح نہیں ہے. ایک اور تفسیر ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیش کی. وہ کہتے ہیں اگر خواتین خاموش ہو تو میں کچھ رائز پیش کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کتاب خطبات امام حسین علیہ السلام میں تفسیر پیش کی وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین علیہ السلام جج نہیں کر پائے صحیح سے. اگر حسین صحیح طرح سے جج کر لیتے ان کی اسیسینیشن ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ میں دشمن کے خلاف قیام کروں گا تو تمام امت مسلمہ چونکہ میں نبی کا نواسا ہوں میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور یزید کا مقابلہ کرے گی. حسین تو کھڑے ہو گئے لیکن امت کھڑی. یہ تفسیر بھی بات ہے. ایک تفسیر اور پیش کی جاتی ہے کہ حسین ابن علی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے. یہ تفسیر کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مکمل تفسیر یہ بھی نہیں. ان تمام مفسرین کربلا سے غلطی کہاں ہوئی؟ توجہ رکھیے گا نتیجہ دینا. ان تمام مفسرین سے غلطی کہاں ہوئی؟ ان بیچاروں نے حسین ابن علی کو 3 شعبان المعظم سے لے کر 10 محرم 61 ہجری کے تاریخ کے آئینے میں جاننے کی کوشش کی. جبکہ آپ کے اور میرے امام صادق ہمیں عقیدہ درست کرنے کے لیے اپنے جد کو سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر حسین کو جاننا چاہتے ہو تو تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھنا. تاریخ کی تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ حسین اس کے اندر سما جائے. اگر حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو آپ کے اور میرے صادق امام کہہ رہے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ. اے وہ حسین کہ جو وارث ہے آدم کا اس پر سلام ہو. اے وہ حسین جو کہ وارث ہے نوح کا اس پہ سلام ہو. اے وہ حسین جو وارث ہے موسیٰ کا اس پہ سلام ہو. یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں امام صادق؟ امام صادق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی کو پہچاننا چاہتے ہو, اگر حسین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر کربلا کو جاننا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن کے اوراق میں پلٹ کر دیکھو. قرآن میں خداوند کریم بیان ابراہیم کو کر رہا ہے, ذکر حسین کا کر رہا ہے. بیان موسیٰ کو کر رہا ہے, ذکر حسین کا کر رہا ہے. بیان نوح کو کر رہا ہے, ذکر حسین کا کر رہا ہے. لہذا یہ تمام تفاسیر باطل. ہم ان تفاسیر کو مانتے نہیں. تفسیر کون سی صحیح ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رجال محترم, ہر چاند جس مہینے کا نمودار ہوتا ہے ہر چاند خوشیاں لے کر آتا ہے. ہر چاند کے آنے کے بعد, ہر چاند کو دیکھنے کے بعد امت مسلمہ میں ہمیشہ خوشیوں کا سما دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ واحد محرم کا چاند ہے. کیا محرم کا چاند نظر آتا ہے؟ ہم اور آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ زہرا کے چاند کے گل ہونے کا مہینہ. ایک روایت آپ کی سماعت و نظر کے بس اجازت چاہوں گا. آپ اور میں جو فرش عطا پر آئے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیے. اسی فرش عطا پر آپ کی اور میری مختومہ کونین تشریف پر آئے. ایک خاتون ہے جو ہر سال محرم میں ادائے حسین بپا کرتی, لیکن اس سال
بہت بیمار ہونے کی وجہ سے بالکل چارپائی کے ساتھ لگ گئی، یہ اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جیسے جیسے ذی الحجہ کے دن گزر رہے تھے اس کے دل میں وسوسہ آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال میں حسین کی عزا بپا ہی نہ کر سکوں۔ اس نے محلے میں اعلان کرا دیا کہ اگر کوئی خادمہ میرے ساتھ مدد کے لیے آ جائے تو میں اس کی احسان مند رہوں گی۔ اس نے اعلان تو کیا لیکن کوئی خادمہ آئی نہیں، یہ انتظار کرتی ہے 29 ذی الحج تک، یہ انتظار کرتی رہی کہ شاید کہیں میرے دروازے پر دستک ہو اور کوئی آ کر کہے کہ میں حسین کی عزا بپا کرنے میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سنو گے عزیزان، کوئی نہ آیا۔ یہاں محرم کا چاند نظر آ گیا، اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ کیا میں اس سال حسین کی عزا بپا نہیں کر سکوں گی؟ کیا میں اس سال حسین کا فرش عزا اپنے گھر نہیں بچھا سکوں گی؟ کیا میں اپنی مخدومہ کونین کو اپنے گھر دعوت نہیں دے سکوں گی؟ ابھی یہ خیال آیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، یہ ہل نہیں سکتی تھی، یہ رینگتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش برقعے کے اندر بی بی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مومنہ تو حسین کی عزا بپا کرنا چاہتی تھی نا، میں تیری مدد کے لیے آ گئی ہوں، کہا بی بی اندر آ جائیے۔ یہ کہنے لگی کہ چاند رات کی مجلس ہونے کو تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ سیاہ برقع پوش بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے جھاڑو پکڑا اور میرے گھر میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی وہ بین کر رہی تھی، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ کہا میں پہچان نہ سکی یہ بی بی کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب اس نے جھاڑو پھیر لیا، جھاڑو پھیرنے کے بعد اس نے پانی لگایا، پانی لگانے کے بعد اس نے فرش عزا کو بچھایا، فرش عزا کو بچھانے کے بعد جیسی مجلس کا وقت ہوا وہ بی بی جا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جو مومنہ آتی تھی یہ بی بی اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتی تھی، اس کے آنے کا شکریہ ادا کرتی تھی اور اس کو ویلکم کر کے اندر بٹھا دیتی تھی۔ یہ خاتون کہتی ہے، یہ مومنہ کہتی ہے کہ جب مجلس شروع ہو گئی، تمام مومنات جمع ہو گئی، میرا گھر بھر گیا، تو میں نے مجمع میں دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو مخدومہ میرے پاس آئی تھی، وہ جو بی بی میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی، وہ مجمع میں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی؟ جیسے اس نے نظر دوڑائی گئی، دوڑاتی گئی، اچانک اس کی نظر دروازے پر گئی، کیا دیکھا؟ وہ بی بی جوتیوں میں بیٹھی ہوئی، وہ بی بی جوتیوں میں بیٹھی ہوئی مجلس سن رہی ہے اور اس طرح سے کریا کر رہی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی مر جائے۔ یہ دن ہے آل محمد کو رونے کے، اگر آپ نہیں روئیں گے تو پھر کب روئیں گے؟ نہیں معلوم اگلے سال محرم ہمارے نصیب میں نہیں۔ 9 محرم تک یہ بی بی مجلس کرواتی رہی اور یہ بی بی اس کے گھر میں عزا خانہ سجاتی رہی، روز جھاڑو دیتی تھی، روز پانی لگاتی تھی، روز فرش عزا بچھاتی تھی، ہر آنے والے کے ہاتھ چومتی تھی۔ جب وہ جانے لگتی تھی مومنہ تو یہ کہتی تھی کہ تیرا شکریہ، تو حسین پر آنسو بہانے کے لیے آ گئی، تو ایک دکھیاری ماں کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے آ گئی۔ 9 محرم کو اس مومنہ کو آ کر اس بی بی نے کہا کہ مومنہ اب مجھے جانا ہے، اب تو مجھے اجازت دے دے، اب میں زیادہ دیر تیرے پاس رک نہیں سکتی۔ کہا بی بی تھوڑی دیر اور رک جا، کل عصر عاشور ہوگی، حسین کی مجلس بپا کروں گی، پھر تو چلی جانا۔ کہا بی بی اے مومنہ اب نہیں میں رک سکتی، اب مجھے بڑھ دور جانا ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے، اب تو مجھے اجازت دے دے۔ اس مومنہ نے کہا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اس بی بی کو کچھ ہدیہ دے کر رخصت کروں۔ میں اندر رینگتی ہوئی گئی، میں نے کوئی چیز اٹھائی کہ میں حسین کی عزا کے صدقے میں یہ ہدیہ اس بی بی کو دے دوں۔ اس کو لا کر جب بی بی کے ہاتھ پر دیا، اب یہ بی بی برداشت نہیں کر سکی، رخ کربلا کا ہو گیا،
मजलूम तेरी आजाद का पुरसा देने के लिए वादिया बाजारा को दिया जा रहा है। जब ये सुना ना इस मोमिना ने कहा बीबी आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं सकी, आप जरा बताइए आप कौन है। कहा मोमिना तूने कहा कि मुझे मदद की जरूरत थी, तूने खुलूस से मेरे हुसैन की मजलिस की नियत की थी, जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो मैं अपने बच्चे का आज़ाद करने के लिए तेरे पास आ गई, अब तू मुझे इजाजत दे दे, कभी भी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। मोमिना तू जानती है कल असर आशूर होगा, मेरे हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया जाए, माँ अपने बच्चे का लाशा लेने के लिए